الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللہم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا اللہ یا کریم ہم اپنے رحم و کرم سے جو پڑھا جائے سنا جائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیات الصحابہ میں پیج نمبر والیوم 3 میں پیج نمبر 235 پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا موقدہ سنتوں کا اہتمام کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے سنتوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر سے پہلے کی سنتوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں رکعتیں مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پسند ہیں۔ حضرت عبدالرحمن رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ ظہر سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون سی نماز ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا یہ تہجد کی نماز کی طرح شمار ہوتی ہے، یعنی ظہر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہیں۔ ابن جریر کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ظہر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ظہر سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب زوال کا وقت ہو جاتا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ 4 رکعت نماز بہت لمبی پڑھتے۔ میں نے ان سے ان رکعتوں کے بارے میں پوچھا تو فرمایا میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن شیبہ کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ تعلق رکھنے والے ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ جب سورج ڈھل جاتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھتے اور ان میں سے معین صورتوں میں سے 2 صورتیں پڑھتے، پھر جب مؤذن اذان دیتے تو پورے کپڑے پہنتے اور نماز کے لیے چلے جاتے۔ حضرت اسود اور حضرت مسروق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ دن کی نمازوں میں صرف ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں رات کے تہجد کے برابر ہیں، اور دن کی تمام نمازوں پر ان 4 رکعتوں کو ایسی فضیلت ہے جیسے کہ نماز باجماعت کو اکیلے نماز پر، یعنی ظہر سے پہلے جو 4 رکعتیں ان کی بات ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دن کی نمازوں میں سے صرف ظہر سے پہلے 4 رکعتوں کو رات کی تہجد کے برابر سمجھتے اور یہ کہتے کہ یہ 4 رکعتیں 4 رکعت کے برابر ہیں۔ حضرت براء رضی اللہ عنہ حضور ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھتے اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت ہے۔ جب سورج ڈھل جاتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں جا کر ظہر سے پہلے 12 رکعت نماز پڑھتے پھر بیٹھ جاتے۔ حضرت نافع رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر ظہر سے پہلے 8 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے 3 کاموں کا حکم دیا کہ جب تک زندہ رہوں کبھی نہ چھوڑوں، ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھا کروں، لہٰذا میں جب تک زندہ رہوں گا یہ 4 رکعتیں ضرور پڑھتا رہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھے۔ حضرت ابو فاختہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مغرب اور عشاء کے درمیان والی نماز کا نام صلاۃ الغفلہ ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا لیکن اب تم اس نماز کے بارے میں غفلت میں پڑھ چکے ہو کہ پڑھتے نہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جو مغرب کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے وہ غزوے کے بعد غزوہ کرنے والوں میں کی طرح شمار ہوگا۔ نبی کریم اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحابہ کا تہجد میں اہتمام کرنا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا تہجد کی نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ حضور کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، اور حضور جب بیمار ہوتے یا تھکے ہوتے تو بیٹھ کر تہجد پڑھ لیتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کپڑوں میں لپٹنے والے رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات،
نازل ہوئی تو تہجد کی نماز ہم پر فرض ہو گئی، اور ہم رات کو اتنی تہجد پڑھتے کہ ہمارے پاؤں سوج جاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر رخصت عنایت فرمائی، علم ان سیکون منکم مرضی سے لے کر آخر تک، اور اس کو یہ معلوم ہے کہ بعض آدمی تم میں سے بیمار ہوں گے۔ اس آیت کے نازل ہونے پر تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ حضرت سعد بن ہشام رحمہ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر مدینہ منورہ گئے تاکہ وہاں سے اپنی ساری جائیداد بیچ کر گھوڑے اور اسلحہ خرید لیں اور مرتے دم تک روم والوں سے جہاد کرتے رہیں۔ رستے میں ان کو اپنی قوم سے کچھ لوگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی قوم کے کچھ آدمیوں نے ایسا کرنے سے ارادہ کیا تھا، لیکن حضور نے ان سے منع فرمایا تھا۔ ان سے فرمایا تھا کہ آپ لوگ میرے طریقے پر نہیں چلتے، اور انہیں ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا، یعنی ایک طلاق دی تھی ہوگی، اور ان لوگوں کو اپنے اس رجوع پر گواہ بنایا۔ پھر ہمارے پاس آئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ہمیں بتایا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے وطر کے بارے میں پوچھا، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا آدمی نہ بتاؤں جو تمہیں روئے زمین والوں میں حضور کے وطر کے سب سے زیادہ جاننے والا ہے؟ میں نے کہا ضرور بتائیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، اور وہ جواب دیں، وہ واپس آ کر مجھے بھی بتانا۔ چنانچہ میں حضرت حکیم بن فلحہ رضی اللہ عنہ افلح رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے ان سے عرض کیا کہ وہ میرے ساتھ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس چلیں، انہا کے پاس چلیں۔ حضرت حکیم نے کہا، نہیں، میں تو ان کے قریب نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ فرمانے سے منع کیا تھا، لیکن وہ نہ مانی اور اس بارے میں بہت کچھ کر گزری۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حکیم کو قسم دی تو وہ میرے ساتھ چل پڑے۔ چنانچہ ہم دونوں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے حکیم کو پہچان لیا اور فرمایا، تم حکیم ہو؟ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت حکیم نے کہا، یہ سعد بن ہشام ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ان کے والد کون سے ہشام ہیں؟ حضرت حکیم نے کہا، وہ ابن عامر ہیں۔ اس پر اما عائشہ نے کہا، حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت فرمایا۔ اس پر اما عائشہ نے حضرت عامر کے لیے دعائے رحمت کی اور فرمایا، عامر تو بہت اچھے آدمی تھے۔ پھر میں نے کہا، اے امیر المومنین، حضور کے اخلاق کے بارے میں آپ کچھ بتائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، جی پڑھتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضور کے اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ یہ سن کر میں نے مجلس سے اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور کے رات کے قیام کے بارے میں پوچھ لوں، تو میں نے عرض کیا، یا ام المومنین، آپ مجھے حضور کے رات کے قیام کے بارے میں بتائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا، جی پڑھتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سورت کی شروع میں اللہ نے رات کے قیام فرض کیا تھا، چنانچہ حضور اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ساری رات مسلسل اتنا لمبا قیام کرتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے تک اس سورت کی آخری آیت کو آسمان میں روک رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخری حصے کو نازل فرما کے رات کے قیام میں تخفیف کر دی، چنانچہ رات کا قیام پہلے فرض تھا، پھر بعد میں نفل ہو گیا۔ یہ سن کر میں اٹھنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر خیال آیا کہ حضور کے وطر کے بارے میں پوچھ لوں، تو میں نے کہا، ام المومنین، آپ مجھے حضور کے وطر کے بارے میں بتائیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم حضور کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے، تو پھر رات کو جب حضور کو اٹھاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کر کے وضو کرتے، پھر 8 رکعت نماز پڑھتے، اور ان میں صرف 8ویں رکعت کے بعد بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر ذکر و اذکار اور دعا کرتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے۔ اس کے بعد بیٹھ کر اتحیات میں ذکر و دعا کرتے اور پھر اتنی آواز سے سلام پھیرتے جو ہمیں سنائی دیتا، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح اے میرے بیٹے، حضور کی 11 رکعتیں ہوئیں۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر دراز زیادہ ہو گئی، آپ کا جسم بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر بیٹھ کر 2 رکعت پڑھتے۔ اے میرے بیٹے، اس طرح کل 9 رکعت ہوئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی نماز شروع فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند تھا کہ اسے پابندی سے پڑھیں، اس لیے نیند کی زیادتی یا درد یا کسی بیماری کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام رہ جاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 12 رکعت پڑھتے، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ حضور نے کبھی ساری رات فجر تک قرآن پڑھا ہو یا رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے سارے روزے رکھے ہوں۔ حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گیا اور انہیں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیث سنائی، تو انہوں نے فرمایا، اما عائشہ نے ٹھیک فرمایا، اگر میرا ان کے یہاں آنا جانا ہوتا تو میں ان سے جا کر یہ براہ راست حدیث سنتا۔
इमाम अहमद की रिवायत है और बड़ी लंबी हदीस थी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं सूरह मुज़म्मिल का शुरू का हिस्सा तो नाज़िल हुआ तो सहाबे कराम रात को इतनी लंबी नमाज पढ़ते जितनी रमज़ान के महीने में रात को पढ़ा पढ़ा करते थे, और इस सूरत के शुरू हिस्से और आखिरी हिस्से के नाज़िल होने में 1 साल का वक़्फ़ा था। हज़रत याहिया सईद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु रात को शुरू में वितर पढ़ लेते थे और फिर जब रात को तहज्जुद के लिए उठते तो वो 2 रकात नमाज पढ़ते। हज़रत असलम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उमर बिन खत्ताब जितनी देर अल्लाह ताला चाहते रात को नमाज पढ़ते, जब आधी रात हो जाती तो अपने घर वालों को नमाज के लिए उठाते और फरमाते नमाज और ये आयत पढ़ते वम्र अहलुका बिस्सलात से लेकर वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अपने मुताल्लिक़ीन को भी नमाज का हुक्म करते रहिए और खुद भी इसकी पाबंद रहिए। हम आपसे माश कमवाना नहीं चाहते, माश तो हम आपको देंगे और बेहतर अंजाम परहेज़गारी का है। मालिक की हदीस है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर व खैरुल जज़ा।